أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سمر عباس اگر آپ لوگ ٹھیک ہیں جی آپ ٹھیک ہیں؟ نیت فاطمہ ہیں، عرفہ ہزاری کا، دل نواز نقوی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ایلیا نقوی، ایلیا نقوی، عالیہ زہرا، عالیہ زہرا، وعلیکم السلام، محمد بنی، نیلوفر علی، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ روبینہ رضوی خانوم و سما فاطمہ رضوی، شما دوستان خوب هستید؟ بله آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بله سما فاطمه رضوی، جی بله بفرمایید. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صفحے مقدماتی میں تیسرے درس میں. کس درس میں؟ تیسرے درس میں، جس میں اسم اور فعل کی تقسیمات بیان کی گئی ہیں. کیا کی گئی ہیں؟ اسم اور فعل کی تقسیمات بیان کی گئی ہیں، جس میں ہم نے فعل کی تقسیمات 6 جو تقسیمات لکھی وہ ہم نے لکھی. اس فعل کی 6 تقسیمات ہم نے بولیے پڑھی. یاد ہو گئی آپ لوگوں کو فعل کی ایک تقسیم کس اعتبار سے تھی؟ حروف اصلی کی تعداد کے حروف اصلی یا تو 3 ہوں گے فعل کے اندر یا 4 اصلی حروف 3 ہوتے ہیں یا 4. 3 اصلی ہوں تو ثلاثی، 4 اصلی ہوں تو رباعی. اب اگر اصلی کے علاوہ کوئی حرف زیادہ نہ ہو تو مجرد، اور اصلی حروف کے علاوہ زیادہ نہ ہو تو. پھر بتایا تھا فعل کی صیغے کے اعتبار سے، فعل کا صیغہ یا فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع. پھر بتایا تھا فعل کی تقسیم حرف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے کہ حرف اصلی ہے کیا. اگر حرف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہے تو فعل معتل، نہیں تو فعل صحیح. فعل کی تقسیم بتائی تھی مفعول کے احتیاج عدم احتیاج کے اعتبار سے، مفعول کی ضرورت ہے فعل کو یا نہیں اس اعتبار سے. یا تو مفعول کی ضرورت ہوگی تو فعل متعدی ہے، یا مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی تو فعل لازمی. پھر 5ویں تقسیم فعل کا فاعل کلام میں ذکر ہوگا یا ذکر نہیں ہوگا اس اعتبار سے. اگر فاعل کلام میں ذکر ہو تو فعل معلوم، اور اگر ذکر نہ ہو تو فعل مجهول. 6ٹھی تقسیم کیا تھی جی؟ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں کام کے واقع ہونے حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے تو فعل مثبت، اور اگر کام کے واقع نہ ہونے یا حالت کے وجود میں نہ آنے پر دلالت کرے تو فعل منفی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ جی جی آگا آگے یہ فعل کی 6 تقسیمات تھی. فعل کی آئیے پہلے کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، ورنہ تو پھر یہ ہوگا کہ اس کی پڑھ دیں گے پھر آپ لکھوا دیں گے پھر فعل کی پڑھیں گے. اس لیے جتنا لکھوا دیں جس چیز کا اپنا کتاب سے دیکھتے ہوئے چلیں گے تاکہ آپ کو بھی. درس سے تقسیمات فعل و اسم، فعل اور اسم کی تقسیمات. مقدمہ گفتشو کہا جا چکا، یعنی بیان کیا جا چکا. کیا کہا گیا کہ کلمے بر سے قسمت، کلمے کی 3 قسمیں. اس فعل و از اقسام سے گانے یہ کلمے، کلمے کی 3 قسمیں ہیں نا. از اقسام سے گانے یہ کلمے سما فاطمه رضوی جا دقت میکنی؟ بله آقا چه دقت میکنی؟ اینجا رئیس دیشب شما در کلاس بودید، کلاس فارسی. ایک ثانیہ زہرا تھی، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ حمزہ بھی لکھتے ہیں ترکیب اضافی وصفیہ اضافی میں کبھی کبھی. میں نے کہا کہ وہ بله یا آقا ہی ہے، پھر یا ہی ہے حمزہ بھی لگا دیتے ہیں. اصل میں تھا سے گانے یہ کلمے، اقسام سے گانے یہ کلمے، کیونکہ گانے کے آخر میں ہے نا ہائے نافانا، یہ کلمے کی طرف اضافت ہے تو اضافت کی نشانی یا ہے فارسی میں، لیکن یہ حمزہ بھی لگا دیتے ہیں. از اقسام سے گانے یہ کلمے، کلمے کے 3 اقسام میں سے فقط اسم و فعل دو چارے تغییر بھی شبان. فقط فعل اور اسم تغییر انجام پاتے ہیں. 2 چارے تغییر ہوتے ہیں، یعنی تغییر سے 2 چار ہوتے ہیں، یعنی ان میں تغییر بس ان میں. یاد ہے پہلے درس میں بتایا تھا، آپ سے گفتگو نہیں کرتا، فقط فعل اور اسم سے کلمے کی 3 قسموں میں سے.
بہمین جہت اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اسم اور فعل ہی ہیں جو بدلتے ہیں، تغیر پاتے ہیں، اسی وجہ سے در علم صرف، علم صرف فقط اسم و فعل بحث میں شوال، فقط اسم اور فعل سے بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پیش از آغاز مباحث تفصیلی فعل و اسم اور فعل کی ڈیٹیل والی بحثوں کے آغاز سے پہلے، دیکھا آپ نے فارسی میں اضافتیں بعد میں آتی ہیں، اردو میں ان کا صفت کار مضاف الیہ کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں، ہے نہیں؟ سب جی میں دیکھیے گا کیا ہے، ترکیب ہے، پیش از آغاز کو مباحث کی طرف، آغاز مباحث کی تفصیل کی طرف، مباحث تفصیل کی فعل و اسم کی طرف اضافت ہے، نہیں؟ پیش از آغاز مباحث تفصیلی یہ فعل و اسم، اور اردو کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ادھر سے، اسم اور فعل کی تفصیلی گفتگو اور بحث کے آغاز سے پہلے مناسب، یہ بات مناسب ہے، بہتر ہے کہ اشارئی کلی، ایک کلی اشارہ و اجمالی، اور اجمالی یعنی تفصیلی نہیں، اجمالی اشارہ ہم بے اقسام فعل و اسم داشتے باشیم، اسم اور فعل کی اجمالی کلی خاکے کی طرف ہم اشارہ رکھ کریں، تا دانش پژوہان گرامی، تاکہ علم سیکھنے والے عزیز طلاب، دانش پژوہان یعنی دانش پژوہ کہتے ہیں علم سیکھنے والا، علم تلاش کرنے والا، یعنی آپ لوگ، ہم لوگ علم سیکھنے والے عزیز، دیکھیے احترام کے ساتھ بول رہے ہیں، لیکن یہ احترام آپ لوگ باقی رکھیے گا، وہ باقی کیسے رہے گا؟ جب آپ اچھے سے مباحثہ کر کے آئیں گے، مطالعہ کر کے آئیں گے، ورنہ کسی دن یہ آہستہ آہستہ آتے آتے پھر یہ دانش پژوہان گرامی جو خطاب کر رہا ہوں میں، پھر آپ کو خالی کہوں گا یہ دانش پژوہان ہے، اور پھر زیادہ سکھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دانش پژوہان بھی اٹھ جائے گا، پھر کچھ اور الفاظ آ جائیں گے ان کی جگہ، ڈانٹ پٹکار آ جائے گی، یعنی ابھی تو دیکھیے احترام سے کہہ رہے ہیں دانش پژوہان گرامی، عزیز علم سیکھنے والوں یعنی طلاب، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اسم و فعل کی تفصیلی بحث کے آغاز سے پہلے مناسب ہے کہ کلی اور اجمالی اشارہ فعل و اسم کی تقسیم کی طرف ہم اجمالی اشارہ کریں، تاکہ علم سیکھنے والے عزیز دور نمائی، دور نما کہتے ہیں دور سے دکھائی جانا خاکہ، جسے دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ایک دور نمائی کلیت مباحث علم میں سر بدست آورن، تاکہ طلاب علم صرف کے جو مباحث ہیں ان کا ایک خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے، حاصل ہو جائے کہ اب علم صرف میں یہ گفتگو ہونی ہے، اب آپ نے فعل کی تقسیمات لکھ لی نا، اس کو دیکھ کر آپ کو پتہ لگ گیا کہ آگے جو اس کی تفصیلی بحث آئے گی وہ یہ آئے گی کہ فعل ثلاثی کسے کہتے ہیں، مجرد کسے کہتے ہیں، مزید کسے کہتے ہیں، ثلاثی مجرد ہے، مزید پتہ کیسے لگے گا، زائد حروف کیا ہے، اصلی حروف کیا ہیں، یہی بتائیں گے، پھر بتائیں گے کہ صیغے کے اعتبار سے ماضی، ثلاثی مجرد کا ماضی کیا ہوتا ہے، بنتا کیسے ہے، مضارع کیا ہوتا ہے، بنتا کیسے ہے، کتنے صیغے ہوتے ہیں، کتنی ضمیریں ہوتی ہیں، کیا 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 کیا، یہ سب اسے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب جو تفصیلی گفتگو ہوگی یہ ہوگی، ہے نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی آقا، جی آقا آ رہا ہے۔ چلیے ایسے ہی اسم کی بھی گنا کے پھر تفصیلی بحث آئے گی، بہرحال اب آگے دیکھیں میان تقسیمات فعل و اسم اور فعل کی جو تقسیمات ہیں ان میں سے فقط وہ 6 قسم، ضرور یہ نہیں ہے کہ فقط فعل کی 6 قسمیں ہیں یا اسم کی بس 6 تقسیمات ہیں، نہیں اور بھی تقسیمات ہیں، ورنہ اسم آپ جا کے پڑھیں گے آپ، اس میں مقصور بھی ہوتا ہے، منقوص بھی ہوتا ہے، ممدود بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، شبہ صحیح بھی ہوتا ہے، بہت سی قسمیں ہیں اسم کی، ان سے ہٹ کر یہاں 6 تقسیمات ہیں، لیکن ان میں سے 6 فعل کی اور 6 اسم کی اشارے شدہ، 6 اسم کی اور 6 فعل کی تقسیمات جو اہم ہیں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اقسام فعل، پہلی تقسیم اپنی کاپی کھول کے سامنے رکھی ہے، یہ ثلاثی و رباعی، فعل کی ایک تقسیم ہے کہ فعل یا ثلاثی ہوتا ہے، میں نے ویسے کر کے لکھوا دیا ہے آپ کو الگ الگ کر کے تاکہ آپ پریشان نہ ہو، ثلاثی رباعی، فعل یا ثلاثی ہوتا ہے یا وہ ہر یہ کا زانا، اور ان میں سے ہر ایک ثلاثی اور رباعی یا مجرد یا مزید، یا مجرد ہوتا ہے یا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ فعلی را کے دارائے سے حرف اصلی باشد، وہ فعل کے جو 3 اصلی حرف رکھتا ہو، ثلاثی کو یا اسے ثلاثی کہتے ہیں، جیسے ضرب، نصر، ہے نہیں؟ فعل ثلاثی اگر دارائے حرف
و یا حروف زائد باشد. ابھی کہنا ہے فعل ثلاثی اگر ایک حرف یا کچھ حرف زائد رکھتا ہو، حرف یا حروف زائد، ایک حرف زائد یا کچھ حرف زائد اگر رکھتا ہو فعل ثلاثی تو بیان ثلاثی مزید ہوئے، یعنی اسے ثلاثی مزید کہتے ہیں. جیسے ضاربہ میں ضاد اصلی ایک حرف زیادہ ہے، آسانہ میں بھی ایسے ہی ایک حرف زیادہ. ابھی کہتے ہیں فعل عراق دارائی چار حرف اصلی باشد، وہ فعل جو چار حرف اصلی رکھتا ہو رباعی ہویا، اسے رباعی کہتے ہیں. مانند زلزلہ دحرج. فعل رباعی اگر دارائی حرف یا حروف زائد باشد، اگر فعل رباعی ایک یا چند حرف زیادہ رکھتا ہو، رکھنے والا ہو تو بیان رباعی مزید ہویا، اسے رباعی مزید کہتے ہیں. جیسے چار تھے زلزلہ میں اصلی، یہاں بھی اصلی چار ہی ہیں لیکن تزلزلہ میں ایک حرف زیادہ ہے. تدحرج ایک تقسیم ہو گئی کس اعتبار سے کی؟ حروف اصلی، فعل کے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. اب آئیے فعل کی صیغے کے اعتبار سے تین قسمیں، ماضی، مضارع اور امر. ہے نہیں، میں نے آپ کو اچھے کر کے لکھوا دیا تھا، میں نے آپ کو اچھا سا کر کے لکھوا دیا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آقا آ گیا ہے. ماضی تاریخ پہ میں نے لکھوا رکھی. فعلیس کے ماضی ایک ایسا فعل ہے کہ بر انجام کاری، کسی کام کے، کار یعنی کام، کاری کوئی کام یا نکرے، کسی کام کے انجام پانے یا پدید آمدن حالتی، یا کسی حالت کے آشکار، پدید آمدن آشکار ہونا، کسی حالت کے آشکار ہونے میں در زمانے گزشتے، گزرے ہوئے زمانے میں دلالت ہونا. یعنی گزرے ہوئے فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے یا کسی حالت کے وجود میں آنے یا آشکار ہونے پر دلالت کرے. ضربہ گزرے ہوئے زمانے میں مارنا انجام پایا، اس نے مارا. حسنا نیک ہوا. فعل مضارع فعلیس کے بر انجام کاری یا پدید آمد حالتی، بس یہاں بدل جائے گا، در زمان حال یا آئندہ دلالت. فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے کہ جو آئندہ یا موجودہ زمانے میں کسی کام کے انجام پانے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. یا ضرب وہ مارتا ہے، یا حسن وہ نیک ہوتا ہے یا ہوئے گا، یہ مارتا ہے یا مارے گا. امر فعلیس کے بر طلب انجام کاری یا پدید آمدن حالتی دلالت. امر ایک ایسا فعل ہے کہ جو کسی کام کی انجام کی طلب اور چاہت پر یا کسی حالت کی طلب پر دلالت کرے. اضرب تو مار، تو میں آپ سے کیا طلب کر رہا ہوں؟ مارنا. او سن وقار نیک ہو جا. پہلے تو میں یہاں پہ کیا طلب کر رہا ہوں؟ حالت طلب کر رہا ہوں کہ آپ حالت سدھار لو، نیک ہو جاؤ. پہلے ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آقا آ رہا ہے. فعل کی ایک تقسیم تھی حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے کہ کیا ہے حرف اصلی. اگر حرف اصلی حرف علت ہے کوئی سا تو معتل، نہیں تو حرف علت نہیں ہے حرف اصلی کوئی بھی تو پھر صحیح. کاپی کھول کے سامنے رکھیے گا. معتل کلمے اس کے در حروف اصلی آن. معتل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی میں اس کے حرف اصلی میں حرف علت وجود ہے، حرف علت موجود ہو. حرف علت انہوں نے بریکٹ میں دے دیا واو الف یا. مانند وعدہ، یہاں حرف اصلی تین ہے، اس میں فاعل فعل کی جگہ واو ہے، یہاں عین الفعل کی جگہ ہے، یہاں لام الفعل کی جگہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ فعل معطل کہلائیں گے. وعدہ قالا فجر. صحیح ایک ایسا کلمہ ہے کہ در حروف اصلیہ جس کے حروف اصلی میں حرف علت وجود نہ داشتے باشد، جس کے حروف اصلی میں سے حرف علت نہ ہو. ضربہ مددہ امرا، آپ کو دکھ رہا ہے کہیں حرف علت ان میں سے؟ اب آپ ایمان کہنا امرا میں دکھ رہا ہے، وہ حمزہ ہے، حمزہ ہے، حمزہ الگ ہوتا ہے الف الگ ہوتا ہے. چوتھی تقسیم فعل کو مفعول کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں لازم بتا دیں. فعل کو اگر مفعول کی ضرورت نہیں ہے، فقط فاعل پہ تمام ہو جا رہا ہے تو لازم، اور اگر فاعل سے بڑھ کر مفعول کی بھی اسے احتیاج ہو تو فعل بتا دیں. لازم فعلی اس کے لازم ایک ایسا فعل ہے کہ فقط بفاعل نہیں آتا رہا، جسے فقط فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. ذهب علی، علی گیا، تو اس جانے کو فقط جانے والی کی ضرورت پڑے گی، کسی کو اوپر تھوڑے جایا جاتا ہے، علی گئے. لیکن متعدی فعلی اس کے ایک ایسا فعل ہے کہ افزون بر فاعل، افزون بر فاعل، علاوہ بر فاعل، فاعل کے علاوہ مفعول نیز بھی طلبت، مفعول بھی چاہتا ہے. مانند نصر سعید
زیدن. تو یہ نصرہ فعل متعدی ہے اس لیے کہ وہ فاعل کے ساتھ ساتھ علاوہ مفعول بھی چاہتا ہے. پانچویں تقسیم فعل کی کس اعتبار سے؟ ابھی تو کافی کھل کے سامنے رکھ رکھی ہے آپ لوگوں نے, کوئی تو بولے. بولے آقا. پانچویں تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ فاعل کے کلام میں کلام ذکر میں ہونے ذکر ہونے یا ذکر نہ ہونے کے اعتبار سے. فاعل اگر کلام میں ذکر ہو تو فعل معلوم, اور ذکر نہ ہو تو مجھول, یعنی نہ معلوم. معلوم فعلی کے معلوم ایک ایسا فعل ہے کہ فاعل آن در کلام ذکر شدہ باشد, جس کا فاعل کلام میں ذکر ہوا. دیکھیے علی میں کلام میں فاعل ذکر ہے تو نصرہ کا, تو یہ نصرہ فعل معلوم ہے. نصرہ فعل معلوم ہے, پہلے معلوم ہے. ایسا فعل ہے جس کا فاعل علی یہاں علی کلام ہے. میں ذکر ہے, کلام میں علی نے صحیح کی. لیکن مجھول فعلی کے فاعل در کلام ذکر نہ شود, ایک ایسا فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو, وہ بے مفعول نسبت داد شود, اس فعل کی مفعول کی طرف نسبت دی گئی ہو, یعنی فاعل ہٹ کر مفعول اس کی جگہ آ گیا ہو, اس کی نسبت اس کی طرف دی گئی ہو. سعید کی مدد کی گئی, لیکن کس نے کی نہیں. چھٹی تقسیم مثبت و منفی فعل یا مثبت ہوتا ہے منفی. مثبت فعلی کے ایک ایسا فعل ہے کہ بر واقع شدہ نے کاری یا پدید آمد حالتی در یکی زمانہ ہی سے گانے دلالت کرتا ہے. فعل مثبت ایک ایسا فعل ہے کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہے. جیسے نصرہ اس نے مدد کی تو مدد کرنی کی, ینصر مدد کرتا ہے کرے گا, یا سننے ہوتا ہے ہوئے گا, یہ مثبت. لیکن منفی فعل اس کے بر واقع نہ شدہ کاری ایک ایسا فعل ہے جو کام کے واقع نہ ہونے پر یا پدید نیا مدن حالت یا کسی حالت کے وجود میں نہ آنے پر تینوں زمانے میں سے کسی ایک میں دلالت کرے. ماں نصر اس نے مدد نہیں کی, لا ینصرو مدد نہیں کرتا ہے نہیں کرے گا, ما یحسنو نیک نہیں ہوتا ہے نیک نہیں ہوگا. ہو گئی 6 تقسیمات یا نہیں جی؟ کاپی کھول کے سامنے رکھی تھی آپ لوگوں نے, ایسے ہی لکھوایا ہے میں نے. جی آگا. سنوبر تحسین فاطمہ خانم سما فاطمہ رضوی ایسے لکھوایا ہے. جی آقا. دقت فرمائے لیا نہ پڑے. یہ قسم کی تقسیمات, اسم کا خاکہ بیان کریں گے آپ, اسم کا خاکہ بیان کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی آقا آ رہا ہے سمجھ میں. اسم کی بھی یہاں پہ 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, جس میں سے پہلی تقسیم وہی ہے ویسی ہی ہے جیسی فعل کی پہلی تقسیم تھی. کس اعتبار سے؟ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. حروف ظاہر سی بات ہے اسم میں بھی تو حروف اصلی زائد ہوتے ہیں. حروف اصلی کی لیکن تھوڑا سا فرق ہے. اسم کس اعتبار سے؟ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. اصلی کی تعداد یہ اعتبار سمجھ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں گا فلاں بہت اچھا انسان ہے, تو مجھے وہ کس اعتبار سے؟ کیونکہ انسان میں بہت سی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. کون سی چیز اچھی ہے اس کی؟ مثلا تو آپ کہے گا مثلا ظاہر اس کا جسم, مثلا باڈی اور اسٹرکچر اس کا چہرہ بہت اچھا ہے, لیکن ایک ٹائم میں کہوں گا وہ بہت اچھا ہے, تو کس اعتبار سے؟ اخلاق کے اعتبار سے. تو اسم کی الگ الگ تقسیمات ہیں, اسم کی 2 قسمیں ہیں, تو آپ کہیں کس اعتبار سے؟ مثلا تو آپ کہیں فلاں اعتبار سے. فعل کی 2 قسمیں ہیں, کس اعتبار سے؟ فعل کی تو بہت سی قسمیں ہیں, لیکن فعل کی یہ تقسیم آپ کس اعتبار سے؟ تو آپ کہیں گے فعل کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے. 2 قسمیں ہیں مثلا ثلاثی بھائی, لیکن اسم کی حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ یا تو اسم میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں, تو یہ بھی فعل کی طرح ثلاثی کہلائے, یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں فعل کی طرح اس میں بھی, تو رباعی کہلائے. لیکن فعل میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں یا 3, اس سے زیادہ نہیں, 3 سے کم نہیں, 4 سے زیادہ اصلی نہیں, لیکن اس میں 4 سے زیادہ 5 بھی اصلی ہوتے ہیں.
उसे कहते हैं खुमासी। खुमासी सुलासी सलासतुन से है, यानी तीन सुलासी यानी तीन हरफी, रुबाई अरबा से चार वाला, खुमासी खमसतुन से पांच वाला। या तो इसमें तीन हरफ असली होते हैं या चार हरफ या पांच हरफ, और इनकी भी दो किस्में हैं जैसे फेल की थी, या तो असली हरूफ है, असली के अलावा कोई ज्यादा नहीं है, या असली के अलावा कुछ ज्यादा भी असली है, असली के अलावा ज्यादा नहीं है। बोलिए मुजर्रद या नज़ीर? सुलासी मुजर्रद। अब तारीफें लिखवाने की जरूरत थोड़ी है, सुलासी किसे कहते हैं वहां पढ़ लिया आपने, बस ये वहां पे फेल को कहना था। फेल सुलासी वो फेल है कि जिसमें तीन असली हर्फ तीन हो। फेल रुबाई वो फेल है, यहाँ पे आपको इसमें कहना पड़ेगा इसमें सुलासी वो इसमें जिसके हर्फ असली तीन हो, तीन हर्फ असली हो, जिसके चार, ऐसा इसमें जिसके चार हर्फ असली हो, ऐसा इसमें जिसके पांच हर्फ असली हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? भले पहले सुलासी मजीद रुबाई मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं आपको ये कहना पड़ेगा, इसमें सुलासी मुजर्रद यानी एक ऐसा इसमें जिसमें तीन हर्फ असली हो, जिसमें असली तीन के हर्फ है, अलावा कोई दूसरा हर्फ ना हो, ज्यादा ना, ज्यादा तीन हर्फ हर्फ ना हो, असली हो, असली के अलावा एक या कुछ हर्फ ज्यादा भी हो। ऐसा इसमें जिसमें चार हर्फ जिसमें असली हो हर्फ और असली असली के चार हो। अलावा कुछ ज्यादा ना हो, रुबाई मुजर्रद। और अगर चार हर्फ असली है लेकिन उसके अलावा कुछ ज्यादा भी है तो रुबाई मजीद। ऐसे ही खुमासी मुजर्रद यानी पांच हर्फ असली है, असली के पांच असली के अलावा कोई हर्फ ज्यादा नहीं है तो खुमासी मुजर्रद। पांच हर्फ असली है, असली के अलावा कुछ ज्यादा भी है तो खुमासी मजीद। तो आपने कुल मिला के देखा था कि इसमें फेल की चार तकसीम की ना, यहाँ तक सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, लेकिन इसम की छह हो गई। इसम सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। जी आगा आ रहा है समझ में। मिसालें दे दूं तो समझ में आ जाएगा। सुलासी मुजर्रद जैसे जाफर, देखिए मैं तो वहां पे मिसालें दी थी, वो फेल की दी थी, यहाँ इसम की मिसालें दे रहे हैं। देखिए जाफर, जाफर जीम एंड पेर है, चार हर्फ असली है, असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। जाफर कहते हैं अरबी में छोटी नहर को, किसे? छोटी नहीं। नहर, छोटी नहर को कहा जाता है जाफर। किसी की जमा इसम होता है जाफिर। अब आप देखिए इसमें जीम एंड पेर असली है, एक अलिफ ज्यादा है, जाफिर। जी समझ में आ रहा है क्या नहीं? जी सर। कोई ला हौला वला कुव्वत जाफर जो ये चार आगा वो नहीं समझ में आया, सुला से मुजर्रद में क्यों चार है? इसीलिए मैंने ला हौला वला कुव्वत कहा। कि आप लोग को तवज्जो है, मैंने रुबाई की मिसाल दे दी, शुरू कर दी पहले। सुलासी राजुलुन, राजुलुन तीन हर्फ है, तीनों असली, असली के अलावा कोई ज्यादा नहीं है मर्द, लेकिन इसी की जमा आती है रिजालुन, बहुत से मर्द। तो आप देखिए रेजिम असली है, लाम तीन हर्फ असली, एक ज्यादा भी है, सही है। तो ये सुलासी मुजर्रद है रजुल, रिजाल सुलासी मजीद है। जाफर रुबाई मुजर्रद है और जाफिर रुबाई मजीद। समझ में आया कि नहीं? जी आ गया। जी। खुमासी मुजर्रद जैसे मिसाल के तौर पर उसकी मिसाल दी थी, मसलन सलसबील, क्या? सलसबील, या सफरजल, सफर। देखिए सीन फे रे जीम लाम तीन हर्फ हैं, तीनों असली, तो तीन कह रहा हूँ, पांच हर्फ पांचों तो असली असली है। है, असली के अलावा कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें आप देखिएगा सलसबील, पांच असली के अलावा कुछ ज्यादा नहीं। जी कुछ इजाफी भी है। सफरजल कहते हैं बेह को, बेह जानते हैं आप? कौन जानता है बेह? सर क्वींस एप्पल को कहते हैं। जी सर क्वींस एप्पल को कहते हैं, बी तो जो फ्रूट है उसको कहते हैं, जिसे बही बोल देते हैं बहुत से लोग। एक फल है, देखने में दूर से ऐसा लगता है कि सेब है क्या, या अमरूद है क्या, नाशपाती है क्या,
इस तरीके का सा लगता है, बड़ा सा गोल सा होता है, उसे खाएं तो अजीब बक्सा बक्सा सा जायका होता है उसका। जी नहीं जी सर। देखा होगा आप लोगों ने, बहुत कम से यहाँ दिखता है, ईरान में बहुत दिखता है, पहाड़ी इलाकों में ज्यादा दिखता है। बेह बोलते हैं उसको, बही भी बोलते हैं, बेह भी बोलते हैं, इंग्लिश में कोई ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको। क्वींस एप्पल बोलते हैं सर। जी कोइंस एप्पल, हाँ। तो लेकिन उसके बारे में डॉक्टरी एतबार से अगर आप रिसर्च करेंगे, देखिए क्या हुआ, ये मार्कर लाल लग गए, तो उसके डॉक्टरी अगर फवाइद पढ़ लिया आपने और रिवायात तो है उसके बारे में, सफरजल यानी बेह फल जो है उसके बारे में रिवायात हैं कि उसे औरत खाया करे, खास करके प्रेगनेंसी के दरमियान, तो उससे ताकत मिलती है, बच्चा खूबसूरत पैदा होता है, बाअखलाक पैदा होता है, बच्चा बाअखलाक, रिवायात इसके बारे में कि बच्चा बाअखलाक पैदा होता है और खूबसूरत पैदा होता है। लिहाजा जब से प्रेगनेंसी शुरू हो, इस फल को रोज खा लिया करें। कौन माँ नहीं चाहती, कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका बच्चा सच में चांद हो, जबरदस्ती नाम चांद ना रखना पड़े उसका, सच में चांद हो। कौन आप में से कोई ऐसी लड़की है जो ये चाहती हो कि मेरा बच्चा काला धुआं हो और मजबूरन उसका नाम चांद रखना पड़े? नहीं हो। सब चाहते हैं ना, सब चाहते हैं मेरा बच्चा खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, लेकिन चाहने से थोड़ी कुछ होता है। जब उससे कहा जाए रोज एक एप्पल खा लिया करो, ठीक है, बहुत से मर्द जो हैं शौहर बुरे होते हैं, बुरे मतलब इस माना में कि केयर नहीं करते, कुछ ला के नहीं देते, लेकिन अक्सर तो ऐसे होते हैं कि इन दिनों में तो खास करके क्योंकि उन्हें अपना फायदा नजर आ रहा होता है, बहुत से ऐसे भी होते हैं ना जो खराब भी होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि उनका अपना फायदा, उनकी औलाद है, उनकी नस्ल है, उसके एतबार से जैसे देखा है आपने, भैंस से जब तक दूध मिल रहा है तो उसको चारा भी खिलाता है, सब कुछ करता है, और जब देखता है भी किसी काम की नहीं तो फिर उसे मारा पीटी। तो उस टाइम तो वो ऐसे लोग भी उसे फल बतला के देते रहते हैं, फिर नहीं खाती लड़कियां हैं, उनसे कहो कि भाई सेब खा लिया करो, बेल फल मंगा लो, ये खा लिया करो, क्या चला जाएगा। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, बाअखलाक हो रिवायात में। और इसके सर्च करना कोइन एप्पल के नाम से, यही फल के नाम से, बेह डालना ऐसे फारसी में, फारसी में अगर समझ सके तो आपको उसके फवाइद पढ़ना, इसमें कितने विटामिन होते हैं, जितने विटामिन की दवा प्रेगनेंसी के बाद डॉक्टर्स बताते हैं ये खाना वो खाना, सारी दवाइयां जो देते हैं वो सारे विटामिन उसके अंदर होते हैं। और आप सब जानते हैं प्रेगनेंसी के दरमियान सबसे ज्यादा जिस्म की कुव्वत जाती है, तो कितने विटामिन कम हो जाते हैं, कितने विटामिन उसके, कितने तरह के विटामिन उससे कम होते हैं। लिहाजा ये फल जरूर खाया कीजिए, कहीं से भी मंगा लें, नहीं मिल रहा शहरों में मिल जाता है, नहीं भी मिल रहा तो आप ईरान से कोई आता जाता हो, उसका मुरब्बा भी आता है, उसको खा लिया करें, बच्चा बाअखलाक होगा, खूबसूरत होगा। और इतने तरह के विटामिन होते हैं, टाइम होगा किस वक्त को दिखाऊंगा, या आदाब इस्लामी में ज्वाइन कर लेना, अखलाक की क्लास है, उसमें आपको दिखाऊंगा मैं सर्च करके कि कितने विटामिन होते हैं, ठीक है। तो खा लिया करें, खाली तो है, दवा दवा खा सकते हैं उल्टी सीधी, वही जो लड़कियां कभी दवा के नाम से भी डरती थी, चिढ़ती थी, प्रेगनेंसी के बाद तो खाती है, उनकी जिंदगी दवाइयों पे हो जाती है। फिर तो क्यों हो जाती है? किसी उनकी नादानी और नासमझी की वजह से, लापरवाही की वजह से, कि उन्होंने ताकत की कोई चीज खाई नहीं, उन्होंने तो बस मोमोज खाए हैं जी। आई अब देखिए, सफरजल कहते हैं बेल फल को, उसी फल को कहते हैं। पहला बात कहां से कहां निकल गई, मेरे दर्श की यही खास बात है कि मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूं, लेकिन जरूरी चीजों की तरफ निकलता हूं, फिर उसकी तरह नहीं कि मुझे बाद में कहना पड़े फिर कैसे, माफ कीजिएगा मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूं। वो क्लिप देखिए आपने, वो जो पाकिस्तान के दो तफरी के, वो पुराने जमाने के मर गए, वो उनकी क्लिपें चलती रहती है ना वो तफरी की, कि भाई तुमने मैच क्यों नहीं जीता, हम नहीं जीतेगा। नहीं नहीं, वो दो आते हैं, एक तो मोइन नाम था उनका, मोइन अख्तर या ऐसी कुछ, वो तफरी के थे। उसमें कहते हैं ना कि आपके पास वालिद क्या करते थे, वो क्या बताते हैं उसको, क्या बजाते थे, हारमोनियम। हारमोनियम बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे। अच्छा, हारमोनियम नवाज थे, तो क्या करते थे उसका, उसे खाते थे, उल्टे सीधे जवाब देते थे। तो वो कहते हैं अबे साले, माफ करना मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूँ।
ایسے کرتا ہے وہ، تو میں بھی ایسا ہی ہوں، معاف کرنا ذرا تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.